امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں الدین اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ علی لسان الانبیاء لیتوسلوا بہ الی جوار اللہ. اللہ کا یہ نصاب تعلیم وہ ہے کہ جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. یہ نصاب تعلیم ہے. اور یہاں پر شیخ عبداللہ دراز لکھتے ہیں الدین وضع الہی سائق بذوی العقول باختیارہم المحمود للصلاح فی الحال والفلاح فی المعال. یہ وہ نصاب تعلیم ہے جب کوئی شخص اسے پڑھ لیتا ہے، اسے یاد کر لیتا ہے، اسے سینے میں جگہ لے لیتا ہے، اس کا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے، اس کا من بھی اجلا ہو جاتا ہے. اور اس نصاب تعلیم کے ٹیچر کون ہوئے؟ اس نصاب تعلیم کے پڑھانے والے، نصاب تعلیم پڑھانے والے وہ ایک آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، آدم آئے، نوح آئے، نجی آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، کلیم آئے، سارے آئے. یعنی ایک کے بعد دوسرے نبی آتے رہے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو پھر اب کیا پریشانی ہے؟ حضور بھی تو ایک معلم ہے، انما بعثت معلما. خود سرکار فرماتا ہے رب نے مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا. نصاب تعلیم اسلام ہے، حضور معلم بن کر آئے. اب یہاں پر باقی نبی کے بعد نبی آتے رہے. اب نبی کے بعد سرکار دو سرا کے بعد اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ اب یہ بات آدم کے بعد نوح آئے، کوئی پریشانی نہیں. موسیٰ آئے، کوئی پریشانی نہیں. عیسیٰ روح اللہ آئے، کوئی پریشانی نہیں. تو آمنہ کے لال کے بعد اور کوئی نبی آ جائے تو پھر کیوں پریشانی ہو جاتی ہے؟ جب ایک نے دعویٰ مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تو 24,000 مسلمان جس میں حافظ بھی تھے، قرآن کے قاری بھی تھے، صحابی بھی تھے، وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے لڑتے وہ شہادت کا جام نوش کر جاؤ. کیا وجہ ہے؟ اب کوئی اور معلم کیوں نہیں آ سکتا؟ آج اس کا جائزہ لینا ہے. کائنات کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جلوہ فکر ہوئے. اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس لیے آدم جب آئے دین تکمیل طلب تھا، مکمل نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. دین تکمیل طلب تھا. جب دین تکمیل طلب تھا تو اس لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہوئی جو کہ دین مکمل ہونے کی طرف بڑھ رہا تھا. نوح آ گئے، دین تکمیل طلب تھا. یحییٰ آئے، دین تکمیل طلب تھا. کلیم آئے، دین تکمیل طلب تھا. نوح آ گئے، دین تکمیل طلب تھا. عیسیٰ روح اللہ آئے، دین تکمیل طلب تھا. مگر جب آمنہ کا لال آیا رب نے فرمایا الیوم اکملت میں نے دین کو مکمل کر دیا. اور ایک اور بات مجھے یہاں پر سب بابا جی اللہ پر سنا ہے کہ ہم سفر رہے تھے، میں اس بات کو اور سادہ انداز میں جو میں نے حضور کی بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بابا جی فرماتے ہیں کہ مسرد نبوت نے چہرہ دیکھا آدم. رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ تیرا بندہ صفی تو ہے مگر کوئی اور بھی تھا. مسرد نبوت نے چہرہ دیکھا نوح کا. مولا تیرا بندہ نجی تو ہے مگر چہرہ کوئی اور بھی دکھا دے. مسرد نبوت نے چہرہ دیکھا اس بندے کا کہ جو ہواؤں کو مسخر کرنے والا سلیمان ہے. مولا تیرا بندہ سلیمان تو ضرور ہے
ہواؤں کا مسخر کرنے والا تو ہے مگر چہرہ کوئی اور بھی دکھا دے۔ مولا تیرا بندہ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابیات بصیرا۔ حسن یوسفی رکھنے والا یوسف بھی ہے مگر چہرہ بھی اور وہ اتنا حسن والا مولا حسن والا ہے چہرہ اور بھی دکھا دے۔ موسیٰ دکھایا مولا تیرا کلیم بڑا حسن و جمال والا ہے مگر چہرہ بھی اور بھی دکھا دے۔ مسجد نبوت نے چہرہ دیکھا اس بندے کا کو جو کہا کرتا تھا کہ میں غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ابن الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ چہرہ دیکھا عیسیٰ اللہ کا جو غیب کی خبریں دینے والا ہے، کوڑیوں کو شفا دینے والا ہے، مردوں کو زندگی دینے والا ہے۔ مسجد نبوت نے عرض کیا مولا کوئی چہرہ اور بھی دکھا۔ اب ذرا دل کو تھام کر بیٹھ، مولا کوئی چہرہ اور بھی دکھا دے، اور بھی دکھا دے۔ رب ذوالجلال نے ایک اور چہرہ دکھایا جس کا چہرہ والضحیٰ کا، جس کی زلف بالعید کی تھی، جس کا سینہ علم نشرہ کا تھا، جس کا ہاتھ ید اللہ کا تھا، جس کی پھینک کمار رمیتا کی تھی، جس کا انگلی کا اشارہ چاند کو توڑ کر پھر جوڑ دینے والا تھا، جس نے انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا کے رکھ دیا، تو نگاہوں کو جھکا کے دیکھے زمین کے پاتال کو دیکھ لیتا تھا، نگاہوں کو اٹھا کے دیکھے انی رأیت الجنت، میں تو جنت کے جنت کو دیکھا، جس کے پسینے کے کچموع سے زمانہ معطر ہوتا تھا، جس کے سماعتوں کا حال یہ تھا کہ وہاں پر فرماتا انی اسمع ما لا تسمعون، جو تم نہیں سن سکتے میں مصطفیٰ سن لیتا۔ جب مسجد نبوت نے اس چہرے کو دیکھا، اس نگاہ کو دیکھا، ان لبوں کو دیکھا، ان دانتوں کو دیکھا، اذا تکلم رویت اسے دیکھا کہ جب کلام کرتا ہے تو اس کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعاع برآمد ہوتی ہے۔ جب اسے دیکھا اذا تبسم لقد اضاء البیت، جب تبسم کرتا ہے، جب ہنستا مسکراتا ہے تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل کے رکھ دیا کرتا ہے۔ جب اسے دیکھا کہ اپنی انگلیوں کو ایک برتن میں رکھتا ہے تو صحابی فرماتے ہیں انی رأیت الماء ینبع من بین اصابعہ، اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ جب اسے دیکھا کہ جس کا سیر بھی ہے تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب اسے دیکھا جو مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو رب بھی فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جب اسے دیکھا کہ جب چلتا ہے تو پڑے ہوئے پتھر بھی مصطفیٰ کو سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ اسے دیکھا کہ جب وہ پہاڑ پہ قدم رکھتا ہے وہ پہاڑ بھی محبت میں کیا ہوا؟ فرمایا احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے پیار کرتا ہوں۔ مسجد نبوت نے جب اسے دیکھا کہ جو ایک بے جان ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بات فرماتا فلم اتخذ المنبر فتحول الیہ، جب دوسرے منبر کی طرف گیا تو صحابہ فرماتے ہیں فحن الجزع، اس نے رونا شروع کیا، فسمعنا صوتہ کصوت العشار، اور اس طرح سے رویا کہ اس کے رونے کی آواز ہم صحابہ نے بھی سن لی تھی۔ مسجد نبوت نے دیکھا، اسے دیکھا کہ جو دھوپ پھینکتا ہے صحابہ آگے ہاتھ کرتے ہیں، اسے دیکھا جب دھوپ پھینکتا ہے صحابہ کرام کے ہاتھوں پر گرتا ہے، کبھی چہرے پہ مار لیتے ہیں کبھی سینے پہ لگا لیتے ہیں۔ اسے دیکھا کہ جس کے کھائی کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا تو اسے مٹھا کر کے رکھ دیا۔ جب اسے دیکھا کہ جس کے لعاب دہن نے علی المرتضیٰ کے عشوب جشم کو ٹھیک کر کے رکھ دیا۔ اسے دیکھا کہ جس نے ثم دنا فتدلنا فکان قاب قوسین کی جھلک کو دیکھا۔ جب اسے دیکھا کہ
جس کے لیے عیسیٰ بھی کہتا رہا کہ میرے بعد وہ آ رہا ہے کہ جس کا نام محمد ہے، وہ آ رہا ہے کہ جس کے جوتے کے تسمے پالنے کے بھی میں لائق نہیں ہوں۔ جب اسے دیکھا کہ جو نبی انبیاء تھا، اس وقت وہاں پر غور کرنا، وہ دین بھی کھڑا ہو کے کہنے لگا آفا کہا کر دیدہ میرے خدا مرضی دام بسیار خوبا دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری مولا بڑے بڑے حسن و جمال والے دیکھے، بڑے بڑے کمال والے دیکھے، بڑے بڑے احترام والے دیکھے مولا، مگر خدا کی قسم ہے، تیری قسم ہے، جب سے تیرے محبوب کے چہرے کو دیکھا، اس کی زلفوں کو دیکھا، اس کی اداؤں کو دیکھا، اس کی چال کو دیکھا مولا، میں دین اسلام ہو کر اعلان کرتا ہوں بس اور کسی چہرے کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔